سال کے باقی سے پوچھ رہا ہوں کہ کل کی بات ہے، ہم بھی بچے ہی تھے، بڑے ہوئے، شادی ہو گئی جی، تو صحیح معنی باشعور وہ نہیں کہ کوئی اچھا گھر بنا جائے، یہ تو ایک روٹین کا حصہ ہے جی، جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی گھر اچھے بنا جاتے ہیں، تو باقی سلسلے دنیا کے مخلوق چلا ہی رہتے ہیں۔ اصل شعور اور اصل حقیقت یہ ہے بندہ دنیا میں اپنے آنے کا مقصد سمجھ جائے، اور سب سے بڑا مقصد سمجھنے کی دلیل جو میں آج عرض کر گیا، ہم تو کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، وہ بھی تو کہتے تو ہمارے ہیں، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، مثلا اس نفس پہ چھری چلانی پڑتی ہے، مثلا حیا کا دامن، دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی، میں ممبر پہ بلکہ ممبر پہ نہیں، لندن بیٹھا ہوں ٹی وی پہ، میرے سے کسی نے سوال کیا، مولا علی بادشاہ کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ آج کے دور میں مومن کون ہے؟ میں نے کہا جن کا موبائل پاک ہو۔ بے شک بے شک، بالکل ٹھیک ہے۔ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں جی، یقین جانیے جو بندہ پاکیزہ نہیں ہے ہاں جی، اس کی عبادت کسی کام کی؟ بے شک نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، بے شک، جو نماز پڑھ کے برائی بے حیائی سے نہ بچے پھر نماز کیا پڑھی اس نے؟ تو خالی پھر روٹین ہی چلائی۔ اگر نماز بچاتی ہے تو پھر ماتم بھی بچاتے ہیں۔ بے شک بے شک، ٹھیک۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں گے پھر ہمارا شعور کہیں جا کے تھوڑا سا بلند ہوگا، ورنہ ہم بے شعور ہیں۔ اگر ہم اپنی یا علی سے پوچھا جائے یا علی غیرت مند کون ہے؟ مولانا نے فرمایا جس کو دوسرے کی ماں بہن میں اپنی ماں بہن نظر آئے۔ کیا بات، سرکار تو یہ فرمائے، یہاں ہم کسی اور کو دیکھ لو بیچاری سر چھپا کے منہ چھپا کے نکل رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے، ورنہ یقین جانیے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کون تھا عبد الحمید؟ کون تھا کرم دین جو 200 سال پہلے آیا؟ کہاں ہے قبر اس کی؟ کہاں ہے؟ ختم، بھول گئے آپ۔ بے شک، بالکل۔ کم از کم یہ معیار ہو کوئی یاد کرے نہ کرے سرکار نہ بھولے۔ اور حضور یہ ہمارے پاس قیمتی وقت ہے، اس وقت ہے نا گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، یہ ہمارے پاس قیمتی وقت ہے، تھوڑی سی ہمت کر کے حقیقت کو سمجھ گئے تو ہم کمال ہیں۔ بھائی ناصر ضروری ہم کھو گئے، بھائی ناصر ہمیں اندر سے ایک تسلی مل گئی، بٹ ٹھیک ہے یار ہم علی والے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہمارا، تو سیدھے یہاں سے جنت ہی ہم نے جانا ہے، ہمیں وہ تسلی مل گئی، ہم عملی طور پہ کمزور ہیں، ہماری محفلوں میں فضولیات شامل ہیں، محفلوں میں آل محمد شامل ہیں، کیوں فضولیات شامل ہو؟ بھائی کل ملیں گے، ٹھیک ہے جی کل ملیں گے، 5 فرمان امام کے تم نے سنانے، 5 تم نے سنانے، 5 سارے دوست مل کے 20 فرمان ڈیلی ہم رسول کی اولاد کے بیٹھ کے گفتگو کریں گے، سبحان اللہ، بجائے اس کے وہ جی وہ کیا کر رہے جی، وہ کیا کھا رہے جی، وہ کیا پی رہے جی، وہ کہاں جا رہے، یہ تو ہمارے ٹاپک نہیں، ہم کھو گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں واپس آنا ہوگا اور ہم آئیں گے آہستہ آہستہ۔ میں دیکھ رہا ہوں بھائی ناصر جوان ینگ جنریشن، ینگ بلڈز آہستہ آہستہ متوجہ ہو رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بزرگوں بیچاروں نے جو کرنا تھا ان کی مہربانی، ہمیں آل محمد کا ذکر انہوں نے شفقت کر کے ہمارے تک جو ہے نا وہ کیا، لیکن آگے اب ہم نے ہمت کرنی ہے، ہم نے اس کو روایت نہیں بنانا، اس کی مجلس روایت نہیں بنانا، ہم نے حکم کرنا ہے پڑھنے والوں کو، میں ان سے مخاطب ہوں، ہم نے حکم کرنا ہے، آپ کے ذریعے مخاطب ہوں، ہم نے پڑھنے والوں کو حکم کرنا ہے، حضور 1 گھنٹہ تیرے پاس ٹائم ہے، 25 منٹ 28 منٹ یہ بتا کیا ہوا تھا، 25 منٹ تیاری کر کے یہ بتا امام آئیں گے تو کیا ہوگا، یہ بتا میری گردن پہ امام کے حقوق کیا ہے، میرے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں، میں جو 1446 ہجری میں بھیجا گیا، میں 61 ہجری والا تو نہیں ہوں، میں تو اس ہجری کا بندہ ہوں، میں اس دور کا بندہ ہوں، اس کا مطلب تقاضے بھی اس دور کے۔